السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ کوئٹہ بلوچستان میں چند دن پہلے جو مناظر دیکھنے میں آئے انتہائی افسوسناک، دل خراش قسم کے مناظر تھے اور بڑے دردناک قسم کے مناظر تھے۔ جس طرح دہشت گرد وہاں پر دندناتے پھر رہے تھے، جس طرح سے وہ حملے کر رہے تھے، اور وہ بڑی ایک سنگین جو ہے وہ صورتحال تھی۔ کوئی بلوچستان کے جو مسنگ پرسن ہیں ان کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر یہ مسنگ پرسن کا جو اصل میں مسئلہ ہے وہ ہے کیا۔ اب جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ جو مسنگ پرسن ہے کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اور تب کے صحافی بھی یہ کہا کرتے تھے۔ پھر مریم نواز صاحبہ جب تب کوئٹہ میں گئی تھی، جب ان کی حکومت نہیں تھی، تب انہوں نے ایک جلسے کے اندر کھڑے ہو کر کیا الفاظ جو ہے وہ کہے تھے مسنگ پرسن کے بارے میں، وہ بھی آپ سن لیں۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ کوئٹہ میں یا بلوچستان میں نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی مسخ شدہ جو لاشیں ہیں وہ ملتی ہیں، اور بعض دفعہ تو کئی سالوں تک ان جو لوگ مسنگ ہو جاتے ہیں ان کا پتہ نہیں لگتا۔ اور انہوں نے ایک غالباً کوئی آسیہ کامرانی لڑکی تھی، بچی تھی، اس کا بھی انہوں نے بتایا کہ اس کے 3 بھائی جو ہیں وہ کئی سالوں سے لاپتہ ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس جلسے میں شیم 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 کے نعرے لگائے تھے، اور مسنگ پرسن کے بارے میں بڑی ایک سٹرونگ جو آواز تھی وہ انہوں نے اٹھائی تھی۔ اور اس کے بعد بلوچستان کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جب مریم نواز صاحبہ حکومت میں آئیں گی یا ان کی جماعت کی حکومت آئے گی تو ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں وہ شاید گھر واپس آ جائیں گے۔ لیکن اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک دم سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بدل جاتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جب جلسے میں تھیں تو وہ شیم شیم کے نعرے لگواتی تھیں اور وہ ایڈمٹ کرتی تھی کہ مسنگ پرسنز ہیں، جبکہ خواجہ آصف صاحب وہ انہوں نے ابھی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انہوں نے یہ دی ہے کہ جی دہشت گردوں نے انسانی حقوق کا لبادہ بھی اوڑھ رکھا ہے، یہ مسنگ پرسن ٹوٹل فراڈ ہے، صرف ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، ان کے زیادہ تر لوگ دبئی اور مسقط میں رہتے ہیں۔ یعنی کہ خواجہ آصف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسنگ پرسن کا جو بیانیہ ہے یہ ٹوٹل فراڈ ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ مسنگ نہیں ہے، اور ان کے سب لوگ یہ اب اس سٹیٹمنٹ سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسنگ پرسن لوگ ہیں یہ سارے کے سارے دبئی اور مسقط میں ہیں، مسنگ پرسن ان میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جب گئی تھیں ان کو کیوں نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں آپ شیم شیم کے نعرے لگا رہی ہیں یہ تو دبئی اور مسقط میں بیٹھے ہیں۔ آپ وہاں پر جا کر نعرہ لگائیں کہ دبئی والوں کو واپس پاکستان لاؤ، مسقط والوں کو واپس پاکستان لاؤ، ان کے پیاروں کو ان سے ملواؤ اگر ان کو نہیں پتہ ہے۔ آپ وہاں پر شیم شیم کے نعرے لگاتی رہیں، وہاں پر مسنگ پرسن کی باتیں ہوتی رہیں، آپ کہتی رہی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں ان کی، کئی سالوں سے وہ لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہے، جبکہ اب خواجہ آصف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ تو سب ہے ہی فراڈ، مسنگ پرسن کا تو کوئی ٹوٹل جو ہے وہ فراڈ ہے، یہ سب لوگ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہے اور مسقط کے اندر ہے۔ اور ساتھ میں آپ رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سن لیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی بلوچستان میں کوئی ناراض نہیں، بلوچستان میں کوئی ناراض نہیں ہے، کسی اگر مگر کے بغیر دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا جائے سب کہتے ہیں، کوئی بے وقوفی بندہ ہوگا جو دہشت گرد کو دہشت گرد نہ کہتا ہوگا۔ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ جب تک آپ کسی بھی کمیونٹی، وہ بلوچستان ہے، وہ سندھ ہے، وہ پنجاب ہے، وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ مل کر آپ وہاں کے مسائل حل نہیں کریں گے، وہاں کے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں جب تک آپ ان کے وہ پرابلم سالو نہیں کریں گے تب تک باہر والا جو ہمارا دشمن ہے وہ بیٹھ کر اس کو ایکسپلائٹ کرے گا، وہ ہماری ان خامیوں سے، ہماری ان کمزوریوں سے کھیلے گا۔ تو ہم بجائے یہ کہ دشمن کے لیے ایک ایسی سپیس بنائیں، ایک ایسا گراؤنڈ بنا دیں جہاں پر وہ اپنی فنڈنگ کرے، آ کر کھیلے، کیوں نہ ہم اپنے لوگوں سے بات کریں، کیوں نہ ہم اپنے لوگوں کو بٹھا کر جو لوگ ان کے مسنگ ہے، یہ سٹیٹ ہے۔ کیا اگر خواجہ آصف صاحب کو یہ پتا ہے کہ فلاں بندہ دبئی میں ہے، فلاں بندہ مسقط میں ہے، تو کیا سٹیٹ گورنمنٹ ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتی؟ اگر وہ سینکڑوں لوگوں کی لسٹیں دیتے ہیں کہ ہمارے 3 بھائی، ہمارا پورے گھر کے جو مرد ہیں وہ لاپتہ ہیں، تو کیا حکومت ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، ایک ڈیٹا ایشو نہیں کر سکتی کہ آپ کا فلاں نام کا بندہ دبئی میں فلاں جگہ کے اوپر جاب کر رہا ہے، یہ لو یہ رہا، بات ختم۔ اسی طرح مسقط میں آپ کہہ رہے ہیں جی مسقط میں ہے، تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ مسقط کی گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے کہ جی اس بندے کو واپس بھیجیں، ڈیپورٹ کریں آپ اس کو۔ اگر ڈیپورٹ نہیں کر سکتے تو اس بندے کو وہاں پر ایمبیسی جو ہے ایمبیسی لے کر جائیں، وہاں پر اس کی ویڈیو بنائیں اور وہاں پر دکھا دیں ان کے گھر والوں کے جی آپ جو سٹیٹ کے اوپر الزام لگاتی ہیں کہ سٹیٹ جو ہے وہ بندے مسنگ کرتی ہے، بندے کو اٹھا کر لے جاتی ہے، کئی کے سالوں سے لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہے، تو بھائی آپ کا بندہ یہ رہا۔ لیکن صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دینا، صرف ایک بیان دے دینا، اور جبکہ اسی جو پارٹی کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شیم شیم کے نعرے لگاتی رہی جب ان کے پاس حکومت نہیں تھی، مسنگ پرسن کے اوپر وہ بات کرتی رہی، مسخ شدہ لاشوں کے اوپر بات کرتی رہی، وہ خود کہتی رہی مریم نواز صاحبہ کہ کئی سالوں سے لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہیں۔ اب جو ہے وہ اسی پارٹی کے خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کوئی اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو اس سے تو کنفیوژن ہوگی، اس سے تو کنفیوژن ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ سچی تھی یا خواجہ آصف صاحب سچے تھے۔ اگین جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے،
اور دہشت گرد نہ بلوچی ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ سرائکی ہے، نہ اردو سپیکنگ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے، اور اس سے اسی طرح نپٹنا چاہیے جس طرح باقی جو ممالک کے لوگ ہیں، جو ان کی اسٹیٹ ہے وہ دہشت گردوں سے نپٹتی ہے، ویسے ہی نپٹیں. لیکن یہ جو مسنگ پرسن ہے، کم از کم آپ اگر آپ کو پتا ہے دبئی میں فلاں جگہ کے اوپر بات کرا دیں، آپ اپنی ایمبیسی سے کانٹیکٹ کرا دیں ان کو. لیکن اس طرح آ کر مسنگ پرسن کا پورا جو بیانیہ ہے، پورے کے پورے ان کے جو لوگ ہیں ان کو آپ نے کہہ دیا جی یہ تو ٹوٹل جو ہے وہ فراڈ ہے، اور یہ تو سارے کا سارا بیانیہ جھوٹ ہے. بہرحال جی وہاں سے، لیکن جو وہاں کے جو ویژولز سامنے آئے وہ بہت خطرناک تھے. وہ ویژولز بلوچستان کے وہ ویژولز تھے، میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں کبھی بات کروں گا. اسپیشلی وہ جو ویژولز تھے کہ وہاں پر جو جس طرح راکٹ لانچر اٹھا کر اور وہ لوگ وہاں پر دہشت گرد گھوم رہے تھے اور عام لوگ ان کے درمیان میں جو ہے وہ بڑے آرام سے گھوم رہے تھے، یہ بہت الارمنگ ہے میرے لیے. دیٹ از ویری الارمنگ فار می. اب دوسری طرف ہم بات کر لیتے ہیں جی بسنت کے اوپر. آ جائیں جی آپ بسنت کے اوپر. اب بسنت آ رہی ہے 6، 7، 8 کو. لاہور کے اندر میں سن رہا تھا کہ 4، 5، 6، 7، 8 5 چھٹیاں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں. اسکولوں کے اندر بھی چھٹیاں دے دی گئی ہیں اور سب کو جو ہے وہ بسنت منانے کی اجازت دے دی گئی ہے. اب بسنت کے اوپر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ریٹ کیا چل رہے ہیں. اب بہت سے لوگوں کی شکایت یہ آئی ہے، میں نے میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جی 1000 روپے کی جو ڈور تھی وہ اس وقت 8000 روپے کی ہے. وہ جو پنا ہے وہ پنا 1000 والا 8000 کا چلا گیا. اور وہ جو پتنگ جو 80 روپے کی 100 روپے کی تھی وہ اس وقت 400 500 روپے کا ایک گڈا ایک پتنگ جو ہے وہ مل رہی ہے. تو ایسے غریب لوگوں نے بسنت بنانی ہے. آپ نے بسنت پوری اناؤنس کر دی، لمیٹڈ لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ ڈور بنانے کے لیے، پتنگ بنانے کے لیے، بار کوڈ والا آپ نے ساتھ میں جو ہے وہ تماشا ساتھ شروع کر دیا. میں تماشا ہی کہوں گا اس کو. آدھے بار کوڈ چل رہے ہوتے ہیں، آدھے بار کوڈ چل ہی نہیں رہے ہوتے. ایک بار کوڈ کو ویریفائی کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. اب جناب صاحب آپ نے وہ جو 1000 والی چیز تھی اس کو لا کے 8000 کے اوپر کھڑی کر دی. 100-150 روپے والی چیز کو آپ نے 300 سے اٹھا کے جو ہے 400 450 کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر لے کر آ گئے. اب ساتھ میں اس میں دیہڑیاں پولیس کی الگ سے لگیں گی. اور جس طرح 9 مئی والا تھا نا، میں بالکل اسی طرح یہ بسنت والا ہوگا. آپ دیکھیے گا، میں کچھ اور ویژولز بھی دیکھ رہا تھا کہ بچوں کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے پرچے دے دیے ہیں، بچوں کے اوپر مقدمے لگا دیے، ان کو ہتکڑیاں بھی لگا دی ہیں انہوں نے کہ آؤ جی تم بسنت منا رہے تھے. اور ابھی جو یہ صورتحال ہوگی، کہیں پر کوئی پی ٹی آئی کا بیج، کہیں پر کوئی ملتا جلتا جھنڈا، کہیں پر کوئی عمران خان کا نعرہ آئے گا، انہوں نے وہاں پر پہنچ کر وہاں پر اس کے اوپر مقدمہ دے دینا ہے اور ان کی لاکھوں کی جو ہے وہ کروڑوں کی کمائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. ان کی مقدموں کے اوپر، پرچوں کے اوپر ساری رات بچے جو ہے وہ اٹھا کر لے جائیں گے، نوجوانوں کو اٹھا کر جو ہے وہ لے جائیں گے. اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس. مقصد یہ ہے کہ صرف ایک لمیٹڈ پورشن لوگوں نے جو ہے وہ بسنت منانی ہے. اب آپ کو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ایک ایونٹ آ رہا ہے، اس ایونٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. بھائی ایک ایونٹ آپ جو ہے وہ اتنے کروڑوں روپے صرف ایک اسپیسیفک ایونٹ کے اوپر لگا رہے ہیں، جبکہ آپ ابھی جہاں پر راجن پور جا رہی ہیں نا، ابھی یہ انہوں نے جانا ہے 4-5 تاریخ کو، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کیا صورتحال ہے؟ نہ کوئی کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی برن سینٹر ہے، نہ کوئی ٹراما سینٹر ہے، نہ کوئی چائلڈ کیئر ہاسپٹل ہے، نہ کوئی مدر کیئر ہاسپٹل ہے. وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ صاف پانی جو ہے وہ پینے کا وہاں پر موجود نہیں ہے راجن پور والی سائڈ کے اوپر. اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی جماعت نے پہلے دن سے، نون لیگ ہمیشہ یہی سمجھتی آئی ہے کہ جی پنجاب صرف لاہور ہے، ترقی صرف لاہور ہے. اور ترقی کی ایک اور بھی جو ہے وہ سن لیں، یہ ویژول جو ہے وہ وائرل ہو رہے ہیں، نیچے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. قصور میں چنیا میں جناب صاحب، یہ جو مریم نواز صاحب کہتی تھی میں گٹر کے ڈھکن گنتی ہوں، چنیا میں ایک گٹر جی ایک گٹر کے اوپر جو ہے وہ ملٹیپل جو ڈھکن لگانے کی بجائے اس کے اوپر کیا ہو رہے ہیں جی، ایک ڈھکن بنتا ہے، ایک گٹر کے اوپر لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر تصویر بنائی جاتی ہے، ساتھ میں لکھا جاتا ہے فلاں چوک پہ فلاں جگہ کے اوپر گٹر کا ڈھکا لگ چکا ہے. اب وہ تصویر چلی گئی لوکل گورنمنٹ کو، ڈھکن اٹھایا اگلی جگہ کے اوپر چل گیا. یہ ویژولز ہیں، میں خود نہیں بنا رہا ہوں، یہ ویژولز ہیں کہ ایک قصور میں چنیا میں ایک جگہ کے اوپر سی سی ٹی وی ویڈیو آئی ہے کہ وہاں پر انہوں نے گٹر کا ڈھکن لگایا، اس کی تصویر بنائی ہے، اس کے بعد کچھ سیکنڈ کے بعد وہ گٹر کا ڈھکن اٹھایا، اگلے گٹر کے اوپر جا کر جو ہے وہ لے گئے اس کو. اور جی لوکل گورنمنٹ نے خوش کرنا ہے. ایک جو ڈھکن ہے وہ بنایا ہوا ہے اور وہ ڈھکن پورے قصور اور چنیا کے اندر جو ہے وہ گھومے گا، اور بل کتنا پڑے گا اس عوام کو؟ کروڑوں روپے کے اندر. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پنجاب کی یہ جو ترقی ہے نا سپیڈ والی، وہ یہ سپیڈ والی ترقی ہے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ والی سپیڈ. اب جس دن سے مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ میں روز گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ گن کے سوتی ہوں، اب جناب صاحب اس دن سے آپ ٹویٹر اٹھائیں، سوشل میڈیا اٹھائیں، روز کہیں نہ کہیں پہ کسی ماں کی، کسی بیٹی کی گٹر میں گرنے کی جو ہے وہ فوٹیج آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کی جو کام کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے یہی کام ہو رہا ہے. ایک گٹر کا ڈھکن قصور کو مل گیا اور اس نے پورے قصور کے اندر اس کو گھمانا ہے، تصاویر اٹھا کے لوکل گورنمنٹ کو اس نے جو ہے وہ بھیجنی ہے. اور سڑکوں کا بھی یہی حال ہے.
जहां जहां सड़क बन रही है 6-6, 8-8 महीने के अंदर वो सड़क तबाह होती जा रही है, इतनी मैसिव करप्शन हो रही है उसके अंदर। लोकल गवर्नमेंट के जो काम हुए हैं उनमें से आप जाकर देखें, वहां पर कई जगहों के ऊपर काम ही नहीं है और बिल क्लियर हुए हुए हैं। वहां पर नाले जो बने हैं, स्पेशली नालियां जो बनी है, आप जाकर देखें वहां पर इतनी बदतरीन सूरत हाल है। लेकिन अवाम को करोड़ों रुपए लग गया, अवाम का करोड़ों रुपए जो है वो लगता जा रहा है। और इन्हीं करोड़ों रुपए के ऊपर जो है वो शहबाज राना साहब की ने जो है वो एक ट्वीट किया हुआ था, वो भी आप सुन लें। वो ये कहते हैं जी हर पाकिस्तानी 2,94,000 रुपए फी कस जो है वो मकरूज था। पहले शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई सिर्फ एक साल में, यानी कि पहले 2,94,000 रुपया फी पाकिस्तानी मकरूज था, 2024 से 2025 सिर्फ एक साल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में 13% इंक्रीज हुआ, लगभग 39 से 40 हजार रुपया बढ़ गया। एक बंदे का, हर पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी का कर्जा इस एक साल में 39 से 40 हजार रुपया वो कहते हैं जी बढ़ गया है। और ये 3,33,000 रुपये फी कस हो गया। लो सांभो होना अपनी तरक्की है। ये आपको जो गटर के ढक्कन मिल रहे हैं, ये आपको जो बसंतें मिल रही है ना, वो इसी सूरत में मिलनी है। फिर फी जो कस पाकिस्तानी है उसका जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है उसका। और इस तरह जो है वो पंजाब के अंदर तरक्की हो रही है। और हार्ड स्टेट जो है वो हम बातें करते हैं जी, हार्ड स्टेट हमने बनानी है, देना कुछ नहीं, हमने हार्ड स्टेट बनानी है। हार्ड स्टेट के ऊपर लिया वाली आपने कारस्तानी सुन रही होगी पुलिस की, वो जो SHO साहब थे, सब इंस्पेक्टर साहब थे, जिन्होंने वीडियो बनाने के ऊपर सामने वाले को जो है वो गोली मार दी। और अभी बकर के अंदर एक कारनामा हुआ है, वहां पर भी मुबैना तौर पर ये एक डकैत को, इश्तिहारी को पकड़ने गए हैं और एक कोई कह रहा है कि 7 साल की बच्ची है, कोई कह रहे हैं जी 3 साल की बच्ची है, उस बच्ची को गोली लग गई है। मसला ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर शो करना है, नंबर हमने शो करके देना है कि देखें हमने इतने जो लोग थे ना इश्तिहारी हमने मार दिए हैं, उस दौरान कितने लोगों की डेथ हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब का सब माइनस, कोई खबर नहीं थी उसके ऊपर। जब सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चली उसके बाद जनाब साहब वो पर्चा भी हुआ, उसके बाद जनाब साहब सोशल मीडिया के ऊपर भी उसके बारे में, बच्ची के बारे में बताया गया, वरना नहीं बताया गया। अब ये बच्ची को जो गोली लगी है ना, आप शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान, ये जितने भी हमारे लैंडलॉर्ड खानदान है ना, इनसे 5 फुट 10 फुट की दूरी के ऊपर भी आप ये गोली गुजर जाती ना, तो अब तक पता नहीं DG ISPR और IG जो है उनको खत लिखे जा चुके होते, और IG साहब का तो अब तक ट्रांसफर हो चुका होता, पता नहीं किधर खुदे लाइन लगे होते IG साहब। लेकिन गरीब की बच्ची थी तो कोई पूछने वाला नहीं है। और जुबैर अली खान साहब ने एक जो है वो न्यूज शेयर की कि CCD का कोई एहलकार है शेखुपुरा का, उसके घर से मैं देख रहा था इतना कोई सामान निकल रहा है, इतना कोई सामान निकल रहा है। अब वो उस न्यूज के ऊपर अभी कहा जा रहा है कि शायद वो जो CCD का वो जो बंदा था, जो CCD में काम करता था, उसके 2 भाई डकैत हैं। और कुछ ये कह रहे हैं कि जी नहीं जी, उसका अपना जो माले गनीमत जिसको ये कहते हैं ना, वो माले गनीमत इकट्ठा किया हुआ था, जहां जाते थे वहां से माले गनीमत जो है वो उठाकर ले आते थे। वो फुटेज भी आप देख रहे होंगे साथ, माले गनीमत अन्नेवाह इकट्ठा हुआ है। तो ये जो है वो CCD की कार्रवाई है, ये जो है वो CCD जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। पंजाब के अंदर पुलिस जो है, जब आप पुलिस स्टेट बनाएंगे ना तो फिर यही होगा। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन लोगों के अंदर खौफ ऐसे बैठा हुआ है, और कोई बोलता है ये आगे से उसको गोली मार देते हैं। लिया वाला वाकया आप देख लें, या उठा के उसको मारते हैं। आप भाटी गेट वाला वाकया देख लें, अगर सोशल मीडिया के ऊपर ना उठता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो भाटी गेट वाला किस्सा था, अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल ना होता, तो यही जो उसका शौहर है, ये 4 दिन बाद CCD के किसी जो है वो उसके अंदर मुकाबले के अंदर मारा जाता, और खबर ये आती कि इसने अपनी बीवी और बच्ची को मारा, और उसके बाद CCD ने इसको फड़का दिया, साफ कर दिया CCD ने। वाह जी वाह CCD, बल्ले बल्ले CCD के। लेकिन वायरल हो गया तो फटेगे। तो अगर थोड़ी सी और लेट हो जाती तो ये जिस तरह का पंजाब पुलिस का हमारा टॉर्चर है, माशाल्लाह, ये इस भाई ने खुद आके बाहर बताना था कि आहो मैं मारे है। जिस तरह का ये टॉर्चर करते हैं ना, जिस तरह की अभी उससे बातें हो रही थी, तो इसने आगे बार मान जाना था कि हाँ जी मैंने किया, जो कुछ किया मैं किया, और भी कोई 2-4 मर्डर है मेरे जिम्मे डालने हैं, कोई 2-4 और भी मिसिंग लोग हैं, वो भी मेरे गले आप डाल दें, मारे ना आप मुझे, मेरे साथ इस तरह की घटिया जो है वो बात ना करें आप मेरे साथ। तो इस तरह की जो है वो तरक्की हो रही है पंजाब के अंदर, और इस तरह जो है वो पुलिस स्टेट जो है वो पंजाब के अंदर बनाई हुई है, और इस तरह जो है वो हमारा पाकिस्तान चल रहा है। देने को हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास रोजगार है देने के लिए, ना हमारे पास देने के लिए इंसाफ है आपके पास, ना हमारे पास देने के लिए आपको जो है वो सुकून है, ना देने के लिए लॉ एंड ऑर्डर है, ना देने के लिए मईशत है। मईशत का हाल मैंने आपको बता दिया कि एक साल में 39-40 हजार रुपए फी कस पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी के ऊपर 40 हजार रुपए का लगभग जो है वो कर्जा बढ़ गया। ये हमें मिल रहा है, और इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? पुलिस के जूते, पुलिस के लित्तर, CCD की गोलियां, और गटर का ढक्कन एक पूरे शहर में घुमाया जा रहा है। इन रिटर्न हमें ये मिल रहा है जी। और इस तरह जो है वो नून लीग की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अल्लाह करे ये दिन ब दिन जो मकबूलियत है वो बढ़ती रहे। तो अब तक के लिए जो है वो इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।